رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہماری پڑھنے والی ہمارے اس ادارے کی طالبات، انسان کی زندگی بڑی مختصر زندگی ہے. بظاہر ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال، لیکن جب آخرت کے مقابلے میں اس زندگی کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پانی کا پرپوتا ہے جو ابھی بنا اور ابھی ختم. پانی پر جو پرپوتا آتا ہے وہ بنتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح میری آپ کی زندگی ہے. آخرت کی لامتناہی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی، تو اس کے مقابلے میں اگر دنیا میں جینے کے 300 سال مل جائیں تو بھی پانی کا فرق ہوتا ہے. جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم یوں کہتے ہیں بھائی ابھی آئے ابھی گئے. موت ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ابا جی کو 6 سال ہو گئے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی انتقال ہوا. تو دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. پھر دنیا میں رب کریم نے جو دیا ہے وہ متاع ہے. متاع کا معنی ہوتا ہے ضرورت. یہ ضرورت کے لیے، دل میں بسانے کے لیے نہیں. یہ خوب سمجھ لیں، یہ ضرورت کے لیے ہے. یقیناً جب زندگی گزارتے ہیں تو یہاں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے، آل اولاد کی بھی ضرورت ہے، کھیتی کی بھی ضرورت ہے، غلے کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ ضرورت کے درجے میں ہے. جو انسان دل میں اس کو بسا لیتا ہے تو وہ رب سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے غفلت ہو جاتا ہے. اس لیے دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھو، محبت کے درجے میں نہ رکھو. دونوں میں فرق سمجھے. محبت اور چیز ہے، ضرورت اور چیز ہے. اصل میں عربی زبان کے اعتبار سے متاع کا معنی ہوتا ہے، ہمارے وہاں کچن میں برتن اتارنے کے لیے اور چڑھانے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے، ہم اس کو چولہے کا چیتھرا بولتے ہیں. چولہے کا چیتھرا اپنی عام فہم زبان میں. دنیا متاع ہے یعنی چولہے کا چیتھرا ہے. اس کے بغیر آپ چولہے پر کام نہیں کر سکتے. اتارنے کے لیے آپ کو ضرورت رہے گی. بس اس حد تک تو آپ اس کپڑے کو استعمال کرتے ہیں. لیکن کوئی مجھ کو کہہ دے چولہے کے چتھرے سے ہاتھ صاف کرو تو میں کہوں گا نہیں. منہ صاف کرو نہ. یہ اسی حد تک ہے. ٹھیک اسی طرح یہ دنیا جو ہے ایک ضرورت کی حد تک ہے.
اس سے دل کی صفائی نہیں ہو سکتی، دل میں جگہ اس کو نہیں دی جا سکتی۔ تو دنیا متاع ہے، ضرورت کی ہے، دل میں جگہ نہیں ہے۔ اس کی مثال علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی دی کہ پانی میں جب بوٹ چلتی ہے، کشتی، ناوری جب پانی میں چلتی ہے تو پانی جب تک کشتی سے باہر ہے بہت اچھا ہے، ضرورت کا ہے، اس لیے کہ پانی کے بغیر کشتی چلے گی کیسے؟ اس روڈ پہ کشتی چلا سکتے ہیں کیا؟ کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی کشتی سے باہر اچھا ہے، ضرورت کا ہے۔ اور جب یہ پانی اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، مر جائیں گے لوگ۔ ٹھیک اسی طرح دنیا ضرورت کی ہے، دل سے باہر اچھی ہے، اور جب دنیا دل میں داخل ہو جاتی ہے تو دل مر جاتا ہے، اور جب دل مر جاتا ہے تو مرے ہوئے دل کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عالم نے سوال کیا، تابعین کا زمانہ، آج سے 1300 سال پہلے کا زمانہ، حضرت میں بیانات کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، لیکن کوئی جو ہے بیدار ہی نہیں ہو رہا۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا، سوئے ہوئے کو بیدار کر سکتے ہیں، مرے ہوئے کو بیدار نہیں کر سکتے۔ یہ 1300 سال پہلے جبکہ صحابہ کا دور تھا، اس وقت حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ سوئے ہوئے کو بیدار کر سکتے ہیں، مرے ہوئے کو نہیں۔ تو آج کل تو ہم سب کے دل ایسے مر چکے ہیں کہ لاکھوں بیانات ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، علماء کی آمد و رفت ہے، جماعتوں کی نقل و حرکت ہے، تبلیغ کی محنتیں ہیں، خانقاہوں کے ولولے، زلزلے اور الا اللہ کے نعرے ہیں، لیکن ہمارے دل پھر بھی اللہ کی طرف نہیں چل رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل مر چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کورونا کی اتنی بڑی بیماری چلی، بے شمار لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، علاقوں کے علاقے اجڑ گئے، گھروں کے گھر اجڑ گئے، ایک ایک گھر سے 7 جنازے نکلے، کہیں جوڑے ٹوٹ گئے، شوہر رہ گیا، بیوی چلی گئی، بیوی رہ گئی، شوہر چلا گیا، کہیں ماں بھی چلی گئی، باپ بھی چلی گئی، معصوم لالوں کو یتیم چھوڑ گئے۔ میں کوئی دور کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اپنے ہی علاقے کی۔ لیکن ان تمام کے باوجود ہماری زندگی جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے، نمازیوں کا اضافہ نہیں ہوا، جتنے نمازی پہلے تھے آج بھی۔ خوف خداوندی اور خشیت خداوندی جو پیدا ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، بے شوقی شریعت سے پہلے تھی آج بھی ہے۔ تلاوت قرآن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کہ چلو قرآن لے کر کے تلاوت کرنے بیٹھے، بے رغبتی جو پہلے تھی قرآن سے وہ آج بھی ہے۔ حلال حرام کی تمیز کے بغیر جو مال کمانے کا ذریعہ پہلے تھا وہ آج بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ کیوں فرق نہیں پڑا؟ اس لیے کہ مرے ہوئے کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا، ہمارے قلوب مر چکے ہیں، اسی لیے آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ اب جنت کے تذکرے پر بھی رونا نہیں آتا اور جہنم کے عذاب پر بھی رونا نہیں آتا۔
قرآن میں ہے کہ بعض پتھر پہاڑوں سے نیچے گر جاتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ویسے ہی گر گیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ اللہ کے خوف سے پہاڑ سے اوپر سے نیچے پتھر گرا، اس کا مطلب ہم پتھر سے گئے گزرے ہو گئے کہ پتھر پر تو اللہ کے خشیت اور خوف کا اثر ہوا، ہم زندہ ہو کر ہم پر کوئی اثر نہیں۔ ایسے موجودہ حالات میں قرآن اور حدیث کی تعلیم بہت ضروری ہے، تاکہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمارے مردہ دلوں میں کچھ روح پھونکی جائے، کچھ جان پھونکی جائے، اور ان مردہ دلوں کو کچھ آباد کیا جائے۔ عجیب و غریب بات ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس نفس کو خطاب کیا جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جو نیکیاں کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ لیکن دو نفس اور بھی ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، جو گناہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کو نہیں کہا یا ایتھا النفس الامارہ یا ایتھا النفس اللوامہ، ان کو نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ یہ مجرم نفس ہے، گنہگار نفس ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے خطاب کے لائق ہی نہیں ہے یہ کہ میں ان کو خطاب کروں، گنہگاروں کو کیا خطاب کروں۔ اللہ کے خطاب کے اگر کوئی لائق ہے تو وہ نفس، وہ انسان جس نے نیکیوں کی طرف دوڑ لگائی۔ بیان القرآن ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی، اور حضرت کی ایک کتاب ہے انفاس عیسیٰ۔ حضرت کے علوم تو بڑے عجیب و غریب علوم تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، جو علم منکشف ہوا تھا۔ ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی کے پرائیویٹ مسئلے کو پوچھنا جس کا تعلق اس کی پرائیویٹ زندگی سے ہے، مخصوص اس کے اپنی زندگی ہے، کسی کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق کہ تو کتنا کمایا، تیرے گھر میں کیا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہے، تیرا سفر کیا ہے، جبکہ وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ اب میں اور آپ سوچتے رہ گئے کہ حضرت نے کسی کوئی پرائیویٹ زندگی پوچھنے کو کبیرہ کہہ دیا۔ جی حضرت دلیل دے رہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ لائف بیان کرنا نہیں چاہتا، اور تم نے اس سے پوچھا اس کے اندر کی اپنی زندگی سے متعلق، تو وہ بیان کرنا نہیں چاہتا تھا، اور تم نے پوچھا، اس کے دل کو تم نے تکلیف پہنچائی، اور تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ہیں حضرت کے علوم، اور میں اور آپ لوگوں کو پوچھتے ہی رہتے ہیں آپ کے گھر کا کیا مسئلہ ہے، آپ سفر میں کب جاؤ گے، آپ کی فلاں چیز کیا ہے، آپ فلاں کیا کر رہے ہیں، آپ کی بیوی سے متعلق یہ مسئلہ۔ جتنے پوچھنے والے ہیں وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب انفاس عیسیٰ میں اپنے ایک مرید کو نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ نے پاک صاف روح مجھے دی تھی جب میں پیدا ہوا تھا، میں نے گناہ کر کے اپنی روح کو گندا کر دیا، تو اللہ کہتا ہے گندوں سے میں بات نہیں کرتا،
گندوں سے بات نہیں، اللہ گندوں سے بات ہی نہیں کرتا۔ کوئی علماء بیٹھے ہوئے، شاید کوئی مجھ کو سوال کر لے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم میں ہے نا خطاب، جو بہت گناہ کرنے والے ہیں وہ گندے ہی تو ہیں۔ پھر یہ خطاب تو ہوا، اللہ گنہگار کو تو بات کر رہا ہے۔ اللہ نے ڈائریکٹ بات نہیں کی، پیغمبر کو کہہ دیا تو بات کر ان سے، قل اے پیغمبر تو کہہ ان کو، میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ مجرم ہے، نتنا ہے، گندے ہیں، یہ لائق نہیں ہے میرے ساتھ بات کرنے کی۔ قل پیغمبر تو بات کر ان سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی ذاتوں پر گناہ کر کے بہت ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر اللہ کہتا تو یوں کہتا لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، رحمت اللہ کہا ہے، رحمتی نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ بات نہیں کر رہا ہے، پیغمبر کو کہلوایا۔ تو انفاس عیسیٰ میں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے مجرم بندے ہوتے ہیں گناہ کر کے، رب کریم کہتا ہے تم میرے لائق نہیں ہوگے میں تم سے باتیں کروں۔ ہم کتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہمارا رب ہم سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اس لیے قرآن اور حدیث کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اور یہ حدیث ہے، مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا، میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا، اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے بارش کے ذریعے سے، آپ سب تو کھیرت ہو، کسان ہو، اس مسئلے کو خوب سمجھ سکتے ہو، جیسے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین آباد ہوتی ہے، اسی طرح میرے علم و ہدایت کے ذریعے سے مردہ قلوب زندہ ہوں گے۔ اور ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور مطلب یہ بھی اور بھی بیان کیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا بھر کی چیزوں کو کھا لو پی لو، پیاس تو پانی سے بجھتی ہے۔ کولڈ ڈرنک پی، کہتے پانی لاؤ، آئس کریم کھائی، کہتے پانی لاؤ، کوک پیا، پیے نہ پیے دوسرا مسئلہ، لیکن کوک پیا، پیپسی پی، 7 اپ پیا، جس میں 7 اپ ہوا تو 1 ڈاؤن ہوا، اور فوراً کہتے ہیں پانی لاؤ۔ بھائی تم نے ابھی پیا اور پانی مانگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں پیاس تو پانی سے بجھتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے علوم، اپنی لائی ہوئی ہدایت، اپنی تعلیمات کو پانی سے سمجھا کر اشارہ کیا کہ جیسے پیاس پانی سے بجھتی ہے، اسی طرح تم دنیا بھر کے علوم حاصل کر لو، ڈگریاں لے لو، گریجویٹ بن جاؤ، لائر بن جاؤ، وکیل بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، کچھ بھی بنو اور دنیا بھر کے علوم حاصل کر لو، لیکن تمہارے دل کی پیاس تو علم نبوی ہی سے بجھنے والی ہے، اللہ کے علوم سے، قرآن سے بجھے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ میں نے ابھی اس سفر میں کئی جگہوں پر کہا کہ آپ پیسوں کے ذریعے سے بہترین بیگ تو خرید سکتے ہیں، بہترین پلنگ، اس پر بہترین گدا، اعلیٰ درجے کی کمپنی کا، لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ نیند تو اللہ ہی دے گا،
بستروں سے نیند نہیں آتی، بیڈ سے نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن سے نیند نہیں آتی، نیند اللہ کی دین ہے۔ آپ شاندار مکان بنا لو لیکن سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ آپ دوا خرید لیں لیکن شفا نہیں خرید سکتے، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ آپ کتابیں خرید لیں، ڈھیر ساری کتابیں خرید لیں۔ آج کل تو مولویوں کے گھروں میں کتابوں کے شو روم، میں اس کو شو روم کہتا ہوں، مطالعہ تو ہوتا ہے، رکھی ہوئی ہے، کوئی آئے تو دیکھے حضرت کے پاس بہت کتابیں ہیں، انبار لگا ہوا ہے حضرت کا، لیکن حضرت سے پوچھے ایک کتاب اٹھا کر دیکھی، اور اگر کسی عالم کو یہ دیکھنا ہو کہ انہوں نے کتاب دیکھی یا نہ دیکھی تو اندر سے کوئی کتاب لے کر ذرا کھول کر دیکھ لو، اگر سارے صفحات نئے ہیں اور کہیں پر پرانا پن نہیں آیا تو سمجھ لو کہ یہ کتاب نہیں کھولی ہے۔ تو ہم کتابیں تو خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں خرید سکتے، علم اللہ دیتا ہے، علم تو اللہ ہی دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے علوم کی ہمیں اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے سے دلوں کو سکون، راحت، لیکن سکون تب ملے گا جبکہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر عمل نہیں ہے تو یہ معلومات ہے، علم نہیں۔ علم اور معلومات میں فرق ہے۔ علم وہ ہیں جو تقویٰ دے، اور معلومات وہ ہیں جس سے تقویٰ وقوع کچھ نہ ملے، وہ معلومات ہیں۔ بھائی معلومات تو دنیا میں یہود کے پاس بھی ہے، عیسائی کے پاس بھی ہے، ان لوگوں میں بڑے بڑے علماء ہیں جو قرآن کی وہ تفسیر کرتے ہیں جو ہم بھی نہیں کرتے، انہوں نے وہ ڈکشنریاں لکھی جو ہم بھی نہیں لکھتے، انہوں نے وہ تفسیریں لکھی جو ہم بھی نہیں لکھتے، بہت علوم ہے ان کے پاس۔ اسی لیے تو وہ طرح طرح کے اشکالات بھی کرتے ہیں۔ اس وقت نہیں ہے، ورنہ حدیث کے اعتبار سے میں بتاتا کہ مستشرقین نے جو اشکالات کیے کبھی ہمارے ذہن میں بھی وہ اشکال نہیں آتے، تو بغیر علم کے کیسے وہ اشکال کریں گے؟ علم ہے تبھی تو، لیکن وہ معلومات ہے، اس لیے کہ جو علم ان کو اللہ تک نہیں پہنچاتا وہ علم نہیں، معلومات ہے۔ ایک بات اور وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، لوگ سائنس کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کہاں ہے، ٹیکنالوجی کہاں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں قرآن سائنس بیان کرنے نہیں آیا، قرآن ٹیکنالوجی کے لیے نہیں آیا۔ سائنس، ٹیکنالوجی، ان تمام چیزوں کا تعلق عقل سے ہے۔ اللہ نے بندے کو عقل دی، اس عقل کے بل بوتے پر وہ پڑھے گا، غور و خوض کرے گا، دوائیں بنائے گا، فلائٹ بنائے گا، پائلوٹ بنے گا، فلائٹ کو چلائے گا، ٹرین کا ڈرائیور بنے گا، ٹرین چلائے گا۔ ان سب کا تعلق عقل سے ہے۔ اور قرآن کیوں آیا ہے؟ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ بندے کو اللہ کی توحید کی دعوت دے کر اپنے معبود سے ملا دے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم عقل سے اوپر ہے، عقل نیچے۔ عقل میں خواہشات ہے، قرآن میں خواہشات نہیں۔ تو جو چیز نیچے کی ہے وہ اوپر کہاں تلاش کرنے جا رہا ہے، وہ وہی میں کہاں تلاش کرے۔ تو قرآن اور حدیث کے علوم جو ہے وہ انسان کی زندگی بناتے ہیں۔ اسی لیے جگہ جگہ لڑکوں کے، لڑکیوں کے مدرسے بنائے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ دلوں کو زندہ کیا جائے، روح پھونکی جائے، اللہ کی خشیت اور خوف اس کے دل میں آباد کیا جائے۔ انہی مدارس میں ہمارا یہ چھوٹا سا مدرسہ بھی ہے جس میں قرآن حدیث کی تعلیم اسی لیے پڑھائی جا رہی ہے تاکہ ان بچیوں میں
اللہ کا خوف پیدا ہو، خشیت پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، ورع اور پرہیزگاری پیدا ہو، اور یہ جہاں اپنی زندگی کو بنائیں وہاں دوسروں کی زندگی کو بھی بنائیں۔ یہ جہاں اپنے گھر کو سجائیں وہاں سوسائٹی کو بھی سجائیں۔ اور صالحہ، عابدہ، زاہدہ جو لڑکی ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے، وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتی، امت کی فکر کرتی۔ جو بچی عابدہ زاہدہ ہو، جو عورت صالحہ، اس کے دل میں امت کی طرف ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں امت کی طرف تھی، خدیجہ کے دل میں امت کی طرف تھی۔ جب ہی تو خدیجہ نے امت کی خاطر ساری دولت نبی کے در پر ڈال دی، امت کی فکر تھی تبھی تو۔ بیٹیاں فاطمہ کو، رقیہ کو امت کی فکر تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس کی والدہ ہے، امت کی فکر تھی۔ اور عورتیں ازواج مطہرات یا صحابیات، امت کی فکر تھی۔ اسی فکر کو آج کی بچیوں کے دلوں میں اور عورتوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تاکہ یہ بچیاں اسی طرح فکر رکھیں اور دین کو آباد کریں۔ میں ایک چھوٹی سی بات سناؤں بخاری شریف کے حوالے سے۔ بخاری شریف میں ہے کہ دور نبوت میں اور نبی کے وفات کے بعد جب عورت کو منتھلی پیریڈ آتا تھا، حیض آتا تھا، تو اس موقع پر روایتوں میں یہ ہیں کہ رات میں عورتیں، اس زمانے میں تو اتنا مہذب زمانہ بھی نہیں تھا کہ جو آج کل چیزیں استعمال کی جاتی ہے وہ چیزیں تھیں، بس روئی استعمال کرتے تھے۔ تو رات میں عورتیں اٹھ اٹھ کر روئی کو دیکھتی تھی۔ کیوں دیکھتی؟ اتنا تکلف۔ جب شریعت نے نماز معاف کر دی ہے ان دنوں کے اندر، یہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ نیند کیوں خراب کر رہی ہے رات میں؟ تھوڑی تھوڑی دیر میں اٹھ کر دیکھ رہی ہے، کیوں آنکھیں؟ بخاری شریف میں ہے کہ ان عورتوں کو فکر یہ تھی کہ اگر رات میں بند ہو گیا ہے میری فجر کی نماز قضا چلی نہ جائے۔ ان کو نمازوں کی فکر تھی۔ آج ہمارے گھروں کے ماحول کو دیکھ لیجئے، کتنی نمازیں ہو رہی ہیں اور کتنی نمازوں کی فکر ہے۔ ہم سب اپنے گھروں کا ماحول جانتے ہیں کہ کتنی نمازوں کی فکر۔ حتیٰ کہ بخاری شریف میں ہے کہ عورتیں ایک ڈبی کے اندر، ایک بوتل کے اندر اس روئی کو رکھ کر حضرت عائشہ کو بھیجتی تھی کہ آپ کیا فتویٰ دیتی، اس کلر کا آ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی لا تصلی حتی ترین القصۃ البیضاء، جب تک سفید پانی نہ آ جائے چونے کی طرح وہاں تک نماز نہ پڑھنا، نماز تیرے اوپر شریعت نے معاف کی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی فکر تھی نمازوں کی۔ کیا یہ مزاج ہمارے گھروں میں ہے کہ ہماری نماز نہ چلی جائے؟ ہمارے سفروں میں نمازیں جاتی ہے، ہمارے گھومنے میں نمازیں جاتی ہیں، ہماری تفریحات میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ چھوڑیے عورتوں کو، مردوں کا یہ حال ہے۔ بائک پر گھومنے نکلتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا، صرف تفریح، اور نماز قضا ہو گئی۔ تو مدارس کی ضرورت اس بنیاد پر ہے تاکہ ان میں اللہ کی خشیت پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، ورع پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، اور ایک بچی جہاں قرآن اور حدیث کو پڑھ کر کے اپنی زندگی بناتی ہے وہاں دوسروں کی زندگی بھی بنانے والی بنے۔ نکاح ہو تو اس گھر کو آباد کرے، نکاح ہو تو اپنی اولاد کی تربیت کرے،
نکاح ہو جانے کے بعد اپنے معاشرے کی اصلاح کرے، سوسائٹی کی اصلاح، اس لیے علم دین دیا جاتا۔ میں ہمیشہ مستورات میں ایک بات کہتا ہوں، علم دین اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ شوہر کو مسئلے بتائے، جیسے عورتوں کا مزاج ہے کہ تیرے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں، فلاں کی خدمت میرے ذمہ نہیں، اس لیے علم دین نہیں پڑھایا جاتا۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ عالمہ، زاہدہ، عابدہ سب کچھ ہو، لیکن گھر کا کام کرے۔ بیٹی فاطمہ نبی کی خدمت میں غلام مانگنے گئی اور بتایا ابا یہ چمڑی بھی نکل گئی، یہ بھی نکل گئی۔ چکی چلاتے چلاتے، بخاری شریف کی روایت، حضرت نے غلام باندھی، نوکر نہیں دیا، تسبیح دی۔ اور آج اگر بچی اپنے ماں باپ کو شکایت کرتی ہے کہ ابا آپ نے ایسے گھر میں شادی کرا دی کہ مجھے کھانا پکانا پڑتا ہے، تو ابا اور امی دوڑ کر جاتے ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کو کھانا پکانے نہیں بھیجا ہے، نوکر رکھو پکانے والے، ہماری بیٹی گھر میں کھانا نہیں پکائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، ان سے بڑھ کر مقدس قوم، لیکن کوئی غلام باندھی، نوکر نہیں دیا۔ اسی طرح چکی چلاؤ بیٹی تم خود ہی، اسی طرح پانی بھرو چاہے چمڑیاں نکل جائیں، لیکن گھر کا کام کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے نبی کی بیٹی مقدس ترین ہے۔ ہماری بیٹیاں فاطمہ سے بھی افضل ہو گئی کہ گھر کا کام نہیں کرتی۔ میں تو عالمہ ہوں، میں کام نہیں کروں گی، گھر کا کام کرے۔ بہرحال میں نے تو یہ آیت پڑھی تھی، اس پر یہ دو چار باتیں ذہن میں آ گئی۔ من یعمل من الصالحات، جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، من ذکر او انثی، وہ عورت ہو یا مرد ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، پاک صاف ستھری زندگی دیں گے، دلوں کا سکون عطا فرمائیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو آخرت کا بہترین بدلہ دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہارے انعامات کی وجہ، بہت اچھا بدلہ۔ ہمارے حضرت مولانا گورا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آباد کردہ چمن، ان کی بڑی تمنائیں تھیں اس مدرسے کے بعد۔ جب اس کو ابتداء شروع کیا تو ان کی بڑی تمنا اس مدرسے کو پروان چڑھانے کی۔ ان کی اولاد نے اپنے باپ کی اس خدمت کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کو برباد نہیں ہونے دیا۔ ان کے گھر والوں نے اس چمن کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کی، اور الحمدللہ یہ چمن آج ہرا بھرا اور آباد ہے۔ اللہ حضرت مولانا کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کا اس بستی پر بڑا احسان ہے، مولانا کا اس بستی پر بڑا احسان واقعتاً۔ ہم جتنی ان کے لیے دعائیں کریں کم ہیں، اور آج ان کے گھر والے ہیں، ان کے اہل و عیال، ان کے آل اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، شفا و صحت عطا فرمائے، عافیت و تندرستی عطا فرمائے۔ اس چھوٹے سے گاؤں سے اٹھنے والا فرد وہ وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی، تو آج ان کی اولاد یو کے کی سرزمین پر مشائخ میں سے شیخ ہے۔ مولانا کی اولاد مرحوم حبیب ال صاحب نے مجھے ایک کتاب پیش کی جو انہوں نے خود لکھی، میں نے کئی جگہوں سے اس کتاب کو ابھی 2 دن میں دیکھا۔ شاید یہ پہلی کتاب ایسی لکھی گئی جو اس سے پہلے اس طرز پر نہیں لکھی گئی۔
فن قرات اپنی جگہ مسئلہ ہے، لیکن مدرسوں میں ایک کتاب جلالین شریف پڑھائی جاتی ہے، اور جلال الدین سیوطی و رومی نے جن قرات کی طرف اختلاف اور جن قرات کی طرف اشارہ کیا اس کو حل کرنا یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ یہ انہی کے تو بیٹے ہیں، اور ان کے علاوہ مولانا سعید صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے بھائی مولانا ریاض الحق صاحب وغیرہ، اللہ ان سب کو عافیت صحت کے ساتھ رکھے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا کے گھر میں سے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء دائمہ مستمرہ عافیت صحت کے ساتھ رکھے، اس چمن کو ہرا بھرا رکھے۔ یہ اتنا چھوٹا سا بورسد، اس میں کیا انداز تھا کہ یہاں بخاری کا سبق بھی ہوگا۔ احسن القواعد کے پھانپے پڑ رہے تھے، جہاں احسن القواعد کا سبق نہیں ہو رہا تھا وہاں بخاری کا سبق ہونے لگے، اور وہاں جلالین جیسی تفسیر پڑھائی جائے، اور جہاں ترمذی اور مسلم جیسے ان اکابر کا نام لینا بھی ہمارے لیے بے ادبی ہو جاتا ہے۔ ان اکابر کی کتاب اس چھوٹے سے گاؤں میں زندگی میں آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی ان کتابوں کو۔ ان اکابر کی زندگی تو کچھ اور ہی تھی، جو کتابیں یہاں پڑھائی جا رہی ہے وہ تو اگر زندگی ان کی بیان کی جائے اور اگر ہم عقل رکھتے ہو تو شاید پاگل ہو جائیں گے کہ کیا محدثین ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اس کو محدث کہتے ہیں۔ وہ کتابیں آپ کے وہاں پڑھائی جا رہی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ بخاری شریف کے اختتام پر جو مانگو اللہ عطا فرماتی ہے، ایسی کتاب آپ کے وہاں پڑھائی جا رہی ہے۔ ادارے کی قدر کرو، اس کا تعاون کرو، اس کی نصرت کرو، اس کی مدد کرو، اور اپنے گاؤں میں نماز کا ماحول بناؤ، دینداری کا ماحول بناؤ، ہر گھر میں تلاوت قرآن کا ماحول بناؤ، اپنی عورتوں کو یہاں بھیجو تاکہ ہماری عورتیں اپنا قرآن صحیح کریں، دین کے مسائل سیکھیں، کم سے کم نماز صحیح کر لیں، تاکہ صحیح نماز تو پڑھیں گے۔ یہ بچیاں جو ہیں آپ کے وہاں پڑھ رہی ہے، انہی بچیوں کے ذریعے سے آپ کو دین سکھایا جائے۔ اپنی عورتوں کو یہاں بھیجے 2 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، نمازوں کی صحت، قرآن کی صحت، تلاوت کی صحت۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں سب آ کر بخاری پڑھیں، سب کے بس کی بات نہیں، لیکن نماز صحیح کرنا تو فرض ہے میرے لیے، قرآن صحیح کرنا تو فرض ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دے۔ یہ کب؟ جب کہ ہم غلط قرآن پڑھتے ہیں، شین کی ادائیگی نہیں، سین کی ادائیگی نہیں، صاد کی ادائیگی نہیں، تو غلط قرآن ہو گیا، اور غلط قرآن پر غلط معنی، اور غلط معنی پر اللہ کی طرف سے عذاب اترتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے نماز۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ دیا آپ نے، نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی، ختم ہو گئے۔ اچھا، عورتوں کی بات نہیں کرتا، میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ گھر بیٹھے بیٹھے سگریٹ بیڑی پھونکتے رہتے ہیں، یہاں آؤ 2 گھنٹے۔ ہاں، میں دل سے کہہ رہا ہوں آپ کو، قرآن صحیح کرو اپنا، ان علماء سے کہو کہ ہمارے لیے 1 گھنٹہ فارغ کرو عشاء کے بعد، یہ آپ کو قرآن سکھائیں گے۔ آپ کا قرآن، کوئی عار شرم محسوس نہ کرو۔ صحابہ 60 سال کی عمر میں قرآن سیکھے ہیں، 70 سال کی عمر میں قرآن سیکھے، بڑی بڑی عمر کے اندر۔ بھائی ہماری قبر بنانا ہے، آخرت بنانا ہے، اس میں شرم کیسے؟ سب جتنے بڑی عمر کے بھی ہیں، سب ان علماء سے درخواست کرو، ہمیں 1 گھنٹہ ہمارا قرآن صحیح کرو، اور احسن القواعد سے شروع کرو، تاکہ حروف کی ادائیگی صحیح ہو، اور جب حروف کی ادائیگی صحیح ہوگی تو الفاظ صحیح ہوں، جب الفاظ صحیح ہوں گے تو قرآن صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے، ان بچیوں کو اللہ علوم نافعہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میں آپ سے بہت اور باتیں کرتا ہوں، مجھے سبق پڑھانا ہے ابھی جا کر، یہ تھوڑا سا میں اب بھی فارغ ہوا، سمجھیے کہ
دیر بجے 12 بجے سبق ختم کیا، مہمانوں کا ہجوم تھا، ان سب کو نمٹا کر 1:30 بجے فارغ ہوا اور ادھر بھاگا۔ تو اللہ تعالی ہمارے اس مدرسے کو خوب آباد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس مدرسے کو بے حد قبول فرما، اس کی در و دیوار کو قبول فرما، اس کے نصرت کرنے والوں مدد کرنے والوں کو قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما، حضرت مولانا کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو ریاض الجنہ بنا، اللہ ان کی آل اولاد کو بہترین بدلہ عطا فرما، شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما۔ اللہ اس چمن کو ہمیشہ آباد فرما، اس بستی کو قبول فرما، اس بستی کی در و دیوار کو قبول فرما، اس بستی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر مکان میں رحمتیں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہر مکان میں رحمتیں برکتیں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تمام شرور فتن بلاؤں سے اس بستی کی اس ادارے کی تمام بھائیوں کی عورتوں کی مردوں کی پوری حفاظت فرما، ان بچیوں کو علوم نافعہ نصیب فرما، اعمال صالحہ عطا فرما، اپنے پسندیدہ بندے اور بندیوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ مغضوب علیہم میں سے ہم کو نہ بنا، والضالین میں سے ہم کو نہ بنا، گمراہ لوگوں میں سے نہ بنا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان میں سے ہم کو نہ بنا۔ اے الہ العالمین ہمیں صالحین زاہدین عابدین توابین میں سے بنا، ہمیں رونے والے بنا، علوم نافعہ سے مالا مال فرما۔ اے اللہ علوم ذارہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا